ہم سب کا نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہوں محبوب رب دو جہاں تم ہو، شہ لالاک ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کے جس پر مہرباں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کے جس پر مہرباں تم ہو، تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں جبریل کے آقا وہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کے جس پر مہرباں تم ہو، تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا، تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا، کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں حق کی زباں تم ہو،
پر مہرباں تم ہو، تمہارے فیض سے سرسبز ہے دنیا، ودی دونوں، تمہارے فیض سے سرسبز ہے دنیا، ودی دونوں، شفیع المذنبی ہو، رحمت ہر انس و جاں تم ہو، شہ دنیا ودی ہو، رحمت کون و مکاں تم ہو، شہ لالاک ہو، محبوب رب دو جہاں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نوری سسٹرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور اب الحمدللہ آج ہم اپنے لیول 2 کے لیکچر 2 پر اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں بہت سارے سوالات ہمارے اندر پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور جو آپ لوگوں کے میسیجز ہیں، جو آپ لوگوں کی باتیں ہیں پچھلے لیکچر کے بعد، ان سب کے جواب آپ کو انشاءاللہ اس لیکچر میں مل جائیں گے، اور میں کوشش کروں گی کہ اپنی بات آپ تک سمجھا سکوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے الفاظ کو وہ قوت عطا فرمائے کہ جو آپ کی روح کی جو طلب ہے وہ ان لفظوں کے ذریعے آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آمین ثم آمین۔ تصوف جو ہے یہ کوئی الگ سے نیا دین نہیں ہے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف اسی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 1400 سال پہلے سرزمین حجاز میں جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے ذریعے نازل ہوا، اسی دین محمدی کی عملی جو شکل ہے اس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ اس کا کوئی الگ سے سلیبس نہیں ہے، اس کا وہی سلیبس ہے جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے نافذ کیا، اور اگر کوئی اس سلیبس سے اس کو الگ سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، یہ وہی ہے۔ اس کو ہم پچھلے لیکچرز میں اچھی طرح اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ دودھ کی مثال، دودھ سے گھی کا سفر جو ہے یہ ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ یہ اصلاح باطن کا نام ہے۔ ہم نے اپنے باطن کی اصلاح جو ہے یہ کس طرح سے کرنی ہے، یہ
اہل تصوف جو ہیں یہ سکھاتے ہیں۔ تصوف میں یہ سیکھا جاتا ہے، اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کو طریقت اور سلوک یہ اصطلاحات جو ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں، اور یہ جو رستہ ہے یہ تربیت کا ایک عمل ہے جس میں سے سالک کو گزرنا ہوتا ہے، اور دینی شرعی علوم حاصل کرنے کے بعد ان علوم کو اپنی ذات کے اندر اتارنا، اپنی روح میں ان کو داخل کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس عمل کا ہی ایک پہلو جو ہے اس چیز کا، یہی صوفیہ کرام جو ہے وہ اس کو سکھاتے ہیں، اور اسی کی عملی جو تربیت کا جو پورا سسٹم ہے اس کو تصوف یا طریقت یا سلوک کا نام دیا گیا۔ اب ایک شخص جو ہے اس پر جب شرعی دینی علوم کو سیکھنے کے بعد جب اس کی ذات میں تبدیلی کا ٹائم آتا ہے تو اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا چیلنج کیا ہوتا ہے کہ شیطان کا حملہ اور نفس کا حملہ۔ اب اس کے پاس دولت آ گئی ہے تو دولت آنے کے بعد ہم لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہم اپنا جو حفاظتی انتظام ہے وہ ہم اپنا بہتر کرتے ہیں، اسٹرانگ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا حفاظتی انتظام ہے ہمیں اس کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ آپ کو گروپ میں وہ نوری اذکار جو ہیں وہ بھیج دیے گئے ہیں ہر نماز کے بعد کرنے کے لیے بھی، اور صبح و شام کے اذکار جو دن میں 2 دفعہ آپ نے کرنے ہیں ان کو بھی آپ نے اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز جو ہے ایک زبردست انسان کو روحانی قوت فراہم کرتی ہے، اور اس سسٹم میں جب ہم نماز کے بعد یہ مسنون دعائیں جو میں نے آپ لوگوں کو دی ہیں پڑھنے کے لیے، جب ہم یہ پڑھنی شروع کرتے ہیں تو ہمارے اوپر جو دشمنوں کے حملے ہوتے ہیں اس سے ہم محفوظ رہ جاتے ہیں، کیونکہ پہلے لیول میں آپ لوگوں کی طرف سے اتنے مسائل مجھے نہیں ملے تھے جتنے دوسرے لیول کے سٹارٹ ہونے کے بعد اب آپ لوگوں کو پرابلمز آ رہی ہیں۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو سب کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ یہ جو اذکار ہیں ہر نماز کے بعد کی یہ جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں مسنون دعائیں، یہ آپ لوگ اپنی روٹین میں شامل کریں۔ اور طریقت کا رستہ جو ہے نا، یہ جو ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ یہ ایک تنگ گھاٹی ہے، یہ دشوار گزار رستہ ہے، اس پہ سے بہت چکنا ہو کے گزرنا پڑتا ہے، اندر سے نفس ہے اور باہر سے شیطان ہے۔ اگر ہم نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں تو شیطان ہمارے اندر ریا، تکبر اور خود پسندی ڈال دیتا ہے، اس سے ہم نے ادھر بچنا ہے، باہر کے حملوں سے بچنا ہے، مطلب ہر طرف سے ہم نے چوکس ہو کے چلنا ہے۔ اور یہ سارے کا سارا جو سفر ہے اس کو نہایت محبت کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، یہ محبت کا سفر ہے، کیونکہ عمل میں تبدیلی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں، یہ تو اللہ نے بھی کہہ دیا نا کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تو زبردستی کا دین نہیں ہے لاگو کرنے کا، اور کسی کو ڈنڈے کے زور پہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ محبت کا رستہ ہے، محبت کے بغیر عمل میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اور محبت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے۔ ان کی محبت جو ہے وہ اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے ان کے لیے بھی تھی، اور رہتی دنیا تک ہر کلمہ گو مسلمان کے دل میں ان کی محبت کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کا بیج جو ہے وہ بو دیا جاتا ہے۔ اب اس بیج کی آبیاری کرنا، اس بیج کی نگہداشت کرنا، یہ ہمارا کام ہے، اور یہ کام ہم سیکھتے ہیں ایسے لوگوں کی زیر نگرانی جو اس محبت کے اپنے بیج کو تناور درخت بنا چکے ہوتے ہیں، جن کے قلوب میں یہ محبت کا درخت تناور ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گرد اپنی جو کمزور مخلوق ہے اس کو ان لوگوں کے گرد اکٹھا کرنے لگتا ہے۔
پھر ہمیں ایسے لوگ ملنے لگتے ہیں کہ ہم جن کے پاس جا کے سکون پاتے ہیں، جن کی باتیں ہمارے دل کو اچھی لگتی ہیں، ہم ان کی باتیں سنتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے ہم ان سے تربیت جو ہے وہ پانے لگتے ہیں۔ یہی طریقت کا استاد ہوتا ہے، اور طریقت کا استاد جب ہم اس کا جو انتخاب ہے، یہ اس میں بھی بہت یعنی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب ہمارے اندر محبت الہی جو ہے وہ گھر کر جاتی ہے، محبت الہی ہمارے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دھیرے دھیرے کیا ہے کہ وہ محبت کا جو وہ جوش ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے وہ ہمیں پریشان کرنے لگتا ہے، ہم ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتے ہیں، ہمیں کوئی ملے، کوئی راہ دکھائے، یہ اس محبت کو ہم کیسے برداشت کریں۔ پھر اس کے لیے مختلف طریقے ہیں، کچھ لوگ وظائف میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ جب ایک ہی تکرار جو ہے کسی بھی ورد قرآن کی کسی بھی آیت کا، کسی بھی قرآن کے جو مسنون اذکار ہوں یا قرآن کے ہوں یا اللہ کے نام ہوں، وہ ان کی جو تکرار جب ہم کرتے ہیں تو اس کا جو نور جب ہمارے اندر ظاہری بات ہے، یہ تو اعجاز ہے ان اللہ کے ناموں کا اور قرآن کے الفاظ کا کہ وہ تجلیات کا ظہور ہونے لگتا ہے، اور وہ تجلیات کا ظہور جب ہوتا ہے تو پھر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ چکا چوندھ جو ہوتی ہے انوارات کی، ہم اس کو سنبھال نہیں پاتے، تو پھر ہماری زندگی میں ایک اور طرح کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے مسائل کو لے کے پھر ہم کسی مرشد کی تلاش پر چل نکلتے ہیں۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں جو ہیں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں، اور ہم سب اسی میں سے کبھی نہ کبھی گزر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی خواتین جو جن سے زندگی میں مجھے بھی ملنے کا موقع ملا، مطلب وہ اس حد تک چلی گئی ہوتی ہیں کہ اب ان کی جو نارمل لائف ہے وہ بہت متاثر ہونے لگتی ہے، تو اس چیز کے لیے، اس چیز کو مینیج کرنے کے لیے، اس چیز کو سیکھنے کے لیے ہی یہ کورس جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا، کیونکہ مردوں کے لیے تو بہت مواقع ہیں، خواتین کے لیے یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل وہی بات ہے کہ مرشد کی تلاش اور مرشد تک رسائی یہ سب کچھ بہت مشکل ہے، اور اصل جو مرشد کامل ہے اس کی پہچان یہ بہت سب کچھ ناپید ہو چکا ہے، بے حد مشکل ہو چکا ہے، موجود تو سب کچھ ہے لیکن اس تک رسائی اور اس کی پہچان، کیونکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ اتنی زیادہ ریپلیکا آ چکی ہے کہ اصل اور نقل کی پہچان جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے، اور پھر اس میں جن خواتین نے جو نقصانات اٹھائے وہ بھی ایک لمبی لسٹیں ہیں ہمارے پاس، تو انہی ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کورس کا ہم نے اہتمام کیا کہ ہم آپ کو سمجھا سکیں کہ دراصل سلوک کیا ہے، طریقت کا رستہ، اس کے خطرات کیا ہیں، طریقت کے رستے پر چلنے میں جو ہے ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تو اب ہم یہ بات جو ہے وہ کر رہے تھے کہ راہ سلوک میں ہمیں کوئی نہ کوئی استاد چاہیے ہوتا ہے جس سے ہم اپنی بات شیئر کر سکیں، جو ہمارے اندر عشق الہی کی چنگاری پھوٹ رہی ہوتی ہے، ہم اس چنگاری، اس لو کو ہم کیسے مینیج کریں، وہ جو بیج جو ہے وہ جب ہمارے قلب کی سرزمین سے نکل کر سر اٹھا رہا ہوتا ہے تو اس پودے کی ہم نے کیسے آبیاری کرنی ہے، کیسے گوڈی کرنی ہے، کیسے کانٹ چھانٹ کرنی ہے، یہ سارے کا سارا کام جو ہے ہم خود سے نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے، بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں استاد چاہیے ہوتا ہے۔ استاد کا انتخاب یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ اب آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے آپ کو کوئی ایسا استاد دے دیا اور آپ پہنچ گئے، تو وہی بات ہے کہ پہلے تو بہت زیادہ یہ کانشیس ہو کے کرنے کا کام ہے، پھر جب آپ استاد تک پہنچ جاتے ہیں، آپ سیکھنے کے عمل میں چلے جاتے ہیں اور آپ سیکھ رہے ہیں، جیسے آج جو آپ اسٹوڈنٹس ہیں، جو آپ اسٹوڈنٹس سیکھ رہی ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ سیکھنے کے عمل سے گزرتی ہیں تو آپ کو جیسے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ اس سفر کے آغاز سے پہلے آپ جتنا چاہے سوچ لیں، ایک لیول ہم نے کر لیا
آپ نے بہت اچھا ساتھ نبھایا، الحمدللہ بہت کچھ آپ نے سیکھا، میں نے آپ سے سیکھا، اور اس سیکھنے، کیونکہ یہ جو سلوک کا رستہ ہے نا، اس میں صرف کتابی علم نہیں ہوتا، اس میں لفظوں کے اندر ایک فیض پنہا ہوتا ہے جو آپ کے قلوب میں منتقل کیا جاتا ہے، اور یہ فیض جو ہے دراصل سلاسل کا فیض ہوتا ہے، اور یہ چین ہوتی ہے سلاسل کی۔ جس طرح ایک علمی باتیں آپ کو کتابوں سے پڑھ کے بتائی جاتی ہیں، اور وہ آپ ان کو سیکھ کے پھر آپ ایگزام پاس کرتے ہیں، اسی طرح طریقت کا استاد جو ہے وہ آپ کو کچھ علم دیتا ہے لفظوں کا، اور کچھ علم ایسا دیتا ہے جو لفظوں میں آپ کو نظر نہیں آتا، وہ لفظوں کے اندر پنہا ہوتا ہے، اور اس کو آپ کی روح نے ایبزارب کرنا ہوتا ہے، اور یہ عمل اتنے غیر محسوس طریقے سے سر انجام پاتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس یعنی اس کی سمجھ بہت دیر سے آتی ہے۔ اس وقت انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ہو رہا ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے پھر اس کی سمجھ جو ہے، اس کا جو فہم ہے، وہ جو سالک ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا ادراک دے دیتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو صحیح معنوں میں، اس عمل کو اویل کرنے کی سب سے جو پہلی شرط ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے استاد کے اوپر آپ مکمل طور پر اعتماد کریں، استاد کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا تعلق، قلبی تعلق جو ہے وہ آپ کا قائم ہو جائے۔ جب تک یہ تعلق قلبی نہیں ہوگا اس وقت تک انفارچونیٹلی آپ اس فیض کو اپنے اندر ایبزارب نہیں کر سکیں گے۔ لفظوں کی تو آپ بہت ساری کیا کہنا چاہے خوبصورت الفاظ تو آپ سیکھ لیں گے، بات چیت کرنی بھی آپ کو آ جائے گی، آپ کو طریقت کی بہت ساری ٹرمز کا بھی پتہ چل جائے گا، اور آپ طریقت کے اوپر سیر حاصل گفتگو بھی کر سکیں گی، آپ بیان بھی کر سکیں گی، لیکن جو اس کے اندر فیض آپ کے سینے میں جانا تھا اور آپ کے اندر جو تبدیلی پیدا ہونی تھی، انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکے گی۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے استاد کے ساتھ اپنا قلبی تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، استاد کے ساتھ محبت کا تعلق جو ہے وہ آپ کو قائم کرنا پڑے گا۔ اگر محبت کا تعلق قائم نہیں ہوگا تو پھر انفارچونیٹلی آپ لوگ اس چیز میں آگے چلنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو دل کا تعلق ہوتا ہے، قلبی تعلق جو ہوتا ہے وہ محبت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اور محبت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی ایک نظر نہ آنے والی ایک قوت ہے کہ جو بہت بڑے بڑے کام جو ہے وہ آپ سے کروا لیتی ہے، بہت بڑے بڑے کام آپ سے کروا لیتی ہے۔ اور استاد جہاں استاد کھڑا ہوتا ہے وہاں آپ نہیں کھڑے ہوتے، جو استاد کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ نہیں دیکھ سکتا۔ اسٹوڈنٹ کا کیا کام ہے؟ اسٹوڈنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ٹیچر پر اعتماد کرنا ہوتا ہے۔ یہ اعتماد کا رشتہ اگر قائم نہیں ہوگا تو پھر یہ سفر جو ہے یہ نہیں چل سکتا۔ اگر اعتماد اور محبت کا رشتہ نہیں ہے تو اٹ مینز درمیان میں کہیں نہ کہیں نفاق موجود ہے، اور اللہ جو ہے وہ مومن کو اور منافق کو اکٹھا کبھی نہیں رکھتا، ان میں جدائی ڈل جاتی ہے، وہ جدا ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ عرصہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، وہ جتنا بھی عرصہ اپنے نفاق کو چھپا کے مومن کے ساتھ کوئی منافق سفر کرے گا تو وہ زیادہ دور تک نہیں جائے گا، پھر کیا ہے کہ اللہ ان میں جدائی ڈال دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ
الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ مومن اور منافق کو اکٹھا نہیں کرتا، اور تصوف کا رستہ جو ہے یہ صرف اور صرف اہل محبت کا رستہ ہے، اس میں نفاق والے اس راہ پر چل ہی نہیں سکتے۔ اور مولانا رومی نے بھی اس سلسلے میں جو ہے ان کا قول ہے کہ شاگرد کو محبت الہی سے اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنی محبت وہ اپنے استاد سے رکھتا ہے۔ تو استاد کا اللہ تعالیٰ نے مقام جو ہے استاد کا وہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت اچھا سا بیان کیا اپنے صحابہ کو، اس چیز کا جو استاد کا جو مرتبہ اور مقام تھا وہ بتایا، سمجھایا۔ اور ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ تو معلم انسانیت ہے، آپ تو پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ استاد بنا کر بھیجے گئے۔ تو یہ رستہ جتنی زیادہ محبت اس رستے میں تیزی سے کام کرتی ہے، اتنی آپ کی ریاضت جو ہے وہ اتنی کام نہیں کرتی۔ عبادات جو ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں، یہ سب ریاضت جتنی بھی ہماری ہے، ان سب کی جو اساس ہے وہ محبت ہوتی ہے۔ جتنی محبت سے اس رستے پر چلتا ہے وہ اتنی ہی جلدی اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نفاق ہو تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اگر ایک استاد کی طرف سے دل صاف نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ پھر انسان جو ہے وہ فیض کیسے حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ صرف لفظی علم نہیں ہے، یہ لفظوں کے اندر کچھ اور پنہا ہوتا ہے جو انویزیبلی دیکھے بنا آپ کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اور یہ رستہ جو ہے یہ محبت کے بنا ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے اخلاص جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اگر خلوص نہیں ہوگا تو یہ سفر جو ہے یہ طے انفارچونیٹلی نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں شعور چاہیے، ہمیں پہچان چاہیے۔ پہچان جو ہے نا، یہ پہچان کیا ہے، یہ شعور کیا ہے؟ شعور جو ہے کسی بھی چیز کو جاننے کا نام ہے۔ دیکھیے کھانا ہے ہمارے پاس، ایک کھانا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کھانے کی کیا پراپرٹیز ہیں، مجھے پتہ ہے مجھے کون کون سے پرابلمز ہیں۔ اگر مجھے پرابلم ہے، مجھے ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، مجھے اسٹمک کا پرابلم ہے، تو میں اپنے کھانے کو دیکھوں گی، چیک کروں گی کہ یہ چیزیں، اگر شوگر ہے تو مجھے پتہ ہے میں نے میٹھا نہیں کھانا، ہائی بلڈ پریشر ہے تو مجھے پتہ ہے میں نے یہ نہیں کھانا۔ مطلب جو پرابلم ہے پہلے میں نے کھانے کا شعور لینا ہے۔ جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے نا کہ یہ اس کھانے میں یہ ہے، اس آپ کو کارب منع ہو گئے، آپ کو فیٹس منع ہو گئی، آپ کو میٹھا منع ہو گیا، سارا ڈاکٹر آپ کو شعور دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کھانے کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہو۔ بالکل اسی طرح ایک سالک جو ہے اس کو بھی یہ شعور جو ہے وہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ شعور اس کے پاس ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ اس شعور کو حاصل کرے اور جان سکے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر۔ دیکھیں حق اور باطل یہ دونوں چیزیں دنیا میں ہمیشہ سے رہی ہیں، حق اور باطل پیرالل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے نا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور جب آ گیا حق وَزَهَقَ الْبَاطِلُ تو باطل مٹ گیا۔ کیا ہے کہ دونوں موجود تھے، جب حق آیا تو باطل مٹا۔ حق کیسے آیا؟ ہم اس چیز پہ جب غور کریں تو حق کیسے آیا، مطلب حق بھی موجود ہے، باطل بھی موجود ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اب اس میں سے مٹنا کس نے ہے؟ ایک چیز نے غالب آنا ہے اور ایک نے مٹنا ہے۔ ہم اس کو جب قرآن کی اس آیت کے تناظر میں دیکھتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں انسان میں برابر رکھی، فجور بھی رکھا اور تقوی بھی رکھا، دونوں چیزیں برابر ہیں۔ اب جس کے اوپر محنت ہوگی، اگر حق جو ہے اس کا شعور آ جائے گا ہمیں، تو کیا ہوگا کہ باطل آٹومیٹکلی مٹ جائے گا۔ اگر مومن کو باطل کا شعور ہی نہیں ہے، وہ اس کا شعور حاصل ہی نہیں کر سکا، تو پھر باطل جو ہے وہ آپ کے ساتھ پیرالل چلتا رہے گا، پھر وہ یا تو غالب آ جائے گا یا پھر کیا ہے کہ وہ پیرالل رہے گا، وہ مٹے گا نہیں۔ اور مسلمان کا کیا کام ہے، مومن کا کیا کام ہے، اس نے اس کو مٹانا ہے اور حق کو غالب کرنا ہے۔ تو باطل جو ہے یہ
اس وقت تک موجود رہتا ہے جب تک ہمیں شعور حق نہیں ہوتا۔ شعور حق کیا ہے؟ ہم اس پہ غور کریں کہ حق کا شعور کیا ہے۔ جیسے ہمیں کھانے کا شعور آ گیا تھا نا، ہمیں کھانے کا شعور آ گیا کہ اس کھانے میں اتنی کاربز ہیں، اس میں اتنی کیلوریز ہیں، اس میں اتنی فیٹ ہے، یہ چیزیں ہم کھائیں گے تو ہمیں یہ نقصان ہوگا۔ ہم نے یہ شعور تھا، ہم نے کھانے کا لے لیا۔ اسی طرح اپنی روح کو گرو کرنے کے لیے، روحانی قوت کو گرو کرنے کے لیے ہمیں شعور حق چاہیے۔ شعور حق کیا ہے؟ اور جب یہ شعور حق ہمیں نصیب ہو جاتا ہے، ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر باطل مٹ جاتا ہے، پھر باطل آٹومیٹکلی مٹ جاتا ہے۔ شعور حق جب تک نہیں آتا تب تک باطل جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ اس کو مٹانے کے لیے ضروری کیا بات ہے؟ اس کو مٹانے کے لیے جو ہے ہمیں حق کا شعور ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے ساتھ مانگا تھا۔ کس کا ساتھ مانگا تھا؟ جن کو شعور حق تھا، ان کی زندگیوں کو جاننا، ان سے محبت کرنا۔ اب کیا ہے کہ جب ہم ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کی حیات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور جب ہم ان کو جانتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیسی زندگیاں گزاری، ان کی پرائرٹیز کیا تھی۔ یہی شعور حق ہے کہ ایمان والے کی جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی پرائرٹیز کے بارے میں ہم جان سکیں۔ اسلام جو ہے اس کی بیسک کیا ہے؟ اسلام تو ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، اسلام تو اثار کا کہتا ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ تم نیکی کو جو ہے وہ برائیوں کو اپنی نیکیوں سے دفع کرو۔ اسلام کہتا ہے احسان کا رویہ اپناؤ۔ یہ اسلام کے ہی درس ہے نا جو ہمیں دیتا ہے۔ اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی کا حق نہ مارو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اگر تم سے زیادتی ہو گئی تو پھر قیامت میں تمہیں حساب دینا پڑے گا، اور قیامت کا حساب بڑا مشکل ہے۔ اسلام تو یہی درس دیتا ہے نا۔ اور اسلام کا جو سارے کا سارا جو تعلیمات ہے اس کا انحصار جو ہے وہ اخلاقیات کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم حیات مبارکہ کو دیکھیں تو کتنا زیادہ حقوق العباد پہ اور اخلاقیات پہ زور دیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ اس کا بہترین نمونہ ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ درس دے رہا ہے، اسلام تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی تم اس دنیا میں کرو گے، اگر زیادتی کر لی اور اپنے لیے وہ پسند کیا جو اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے نہیں پسند تھا، یا اس سے بغض رکھا، یا اس سے حسد کر لیا، تو تمہارے تو اعمال ضائع ہو گئے۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ ہمارے رویے کیسے تبدیل ہو؟ ہمیں شعور آ گیا نا۔ جب یہ شعور پیدا ہو گیا تو پھر ہمارے عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور جب عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر ہمیں فکر لگ جاتی ہے۔ دیکھیں جو عبادات ہے نا، عبادت کرنی بڑی آسان ہے، تسبیحات کرنی اور نوافل پڑھنے، قرآن پڑھنا بہت آسان ہے، جتنا بھی پڑھ لیں کثرت سے بڑا مزہ آتا ہے پڑھ کے، ہمیں موقع ملے اب تو پڑھتے چلے جائیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل کہاں آتی ہے؟ مشکل حقوق العباد میں آتی ہے، مشکل معاملات میں آتی ہے، مشکل اپنی نیت کی رکھ میں آتی ہے، اور سب سے بڑی مشکل جو ہے اپنے اندر سجے ہوئے بتوں کو توڑنے میں آتی ہے۔ اصل مشکلات تو یہ ہیں۔ محشر کیوں سجنا ہے؟ قیامت کیوں برپا ہونی ہے؟ قیامت اس لیے برپا نہیں ہونی کہ ہماری نیکیاں تول کے ہمیں جنت میں بھیجا جانا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ نے کیا کہا ہے؟ قیامت کے دن حساب ہونا ہے، اور عمل کب تولے جانے ہیں؟ عمل کے تلنے کا جو کرائٹیریا بتایا گیا وہ نیت بتایا گیا۔ اگر نیت میں اخلاص نہیں ہوگا تو ڈھیروں ڈھیر کی ہوئی عبادتیں، ڈھیروں ڈھیر کیے ہوئے عمرے حج سب اڑ جائیں گے، ہوا سے بھی ہلکے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ریت کی طرح اڑا دی جائیں گی، کچھ بھی پلے نہیں رہے کہ نیت میں اخلاص نہیں تھا، نیت میں ریا تھی، نیت میں تکبر تھا، دل میں نفاق تھا۔
تو قیامت کو تو یہ حساب دینے ہیں ہم نے، اور یہ حساب دینے بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے۔ اس جنگ کو جیتنا، جو جنگ ہماری اپنے من کے ساتھ ہے، اس جنگ پہ فتح حاصل کرنا، اپنے اندر سجے سارے بتوں کو ایک ایک کر کے تہ تیغ کرنا، بلیو کریں آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور یہی شعور حق ہے، یہی شعور حق جب ہمیں آ جاتا ہے تو پھر ہم عبادات کی کثرت پر نہیں جاتے، پھر ہم کوالٹی کو دیکھتے ہیں، کوانٹٹی پہ نہیں جاتے، پھر نفلوں سے زیادہ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر پڑ جاتی ہے۔ یہ بڑی فکروں کی باتیں ہیں۔ یہ شعور جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی مشقت کیوں تھی۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ وقت کا خلیفہ پشت پہ سامان لاد کے کسی غریب بوڑھی عورت کے گھر کیسے جاتا تھا، کیسے چھپ چھپ کے وہ ان کے گھر جا کے اناج دے کے آتے تھے۔ سیدنا ابو بکر وقت کے خلیفہ، سیدنا عمر فاروق، کیا تھی ان کی زندگی؟ راتوں کو چھپ کے عبادت تھی، دن کو امور سلطنت تھے، اور باقی کا ٹائم خدمت تھی، خدمت ہی خدمت نظر آتی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پریورٹیز کیا ہیں۔ عبادات کوئی مشکل کام نہیں ہے، جتنے بھی ہم قرآن پڑھ لیں، پڑھوا لیں، مل جل کے پڑھوا لیں، مشکل نہیں ہے، بلیو کریں آسان ہے۔ معاملات بہت مشکل ہیں، حقوق العباد پہ پورا اترنا بڑا مشکل ہے، یہ حق ادا کرنے بڑے مشکل ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر کیا کہنا چاہیے، پھر ندامت کے سوا کچھ نہیں بچتا، پھر شرمندگی کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اور سالک جو ہے اگر یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں تو بہت عبادت گزار ہوں، اور میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، اب آپ دیکھیں فیملی میں ہی ہم سوچیں کہ جب ہم دین کی راہ پہ چلتے ہیں تو اپنی فیملی کے لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں، تھوڑے حقیر نظر آنے لگتے ہیں کہ میں تو بہت عبادت کر رہی ہوں، تو فلانا نماز بھی نہیں پڑھ رہا، وہ فجر کے لیے نہیں اٹھتا، تو اس نے نماز کے نفل نہیں پڑھے، اس کی تو نمازیں قضا ہیں، مطلب میں تو اتنا صدقہ خیرات کرتی ہوں، تو فلانا تو یہ نہیں کرتا، تو وہ نہیں کرتا، تو ارد گرد والے جو ہے نا وہ حقیر نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو حقیر جان لیا تو بلیو کریں ایک سالک میں اور ابلیس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ ابلیس نے بھی تو اپنے عبادات کے زوم پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا جانا تھا نا، تکبر کیوں کیا تھا اس نے؟ اس کو عبادات کا تکبر تھا کہ میں نے بڑی عبادت کی، عبادت کا کیا تکبر؟ تو اس مالک نے توفیق دی، کر لی ہم نے۔ اصلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اندر کے جو اندر بیٹھا ہوا طاغوت اس کو توڑنا، خواہش کی نفی کرنا۔ عبادت تو ہوا جو چھپ کے کرنی ہے، جو اللہ نے کہا کہ رات کو کچھ دیر قیام کیا کرو، اللہ نے کہا تمہیں دن کو تو اور بھی بڑے کام ہیں، ہم تو دن کے سارے کام چھوڑ کے ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں کہ میں نے بھی عبادت کرنی ہے، چلو میرے ساتھ تم بھی کرو۔ تو دن کے جو کام کرنے کے ہیں ان کو دیکھنا، ان کو سمجھنا۔ سارا دن تو ہم خواہشوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، سارا دن۔ تو سالک کے لیے یہ باتیں جو ہیں یہ سمجھنی بڑی ضروری ہیں۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو دین محمدی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دین محمدی کی روح ہی خدمت پر ہے، دین محمدی کی روح جو ہے وہ اطاعت پہ ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، خدمت پہ ہے۔ کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کرتے تھے، مہمانوں کی خدمت میں ہم دیکھیں کہاں تک جاتے تھے۔ آج ہمارا مہمانوں کے بارے میں کیا رویہ ہے ہم سب جانتے ہیں، ہم وقت کی کس دور سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ وہ کام ہے جو کرنے کے کام ہے، جو سمجھنے کے کام ہے۔ اور بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ گناہ گار جو ہے، آج ہم گناہ گار کو
حقیر جان رہے ہیں. ہمارے ارد گرد جو جتنا گناہ گار ہے وہ ہمارے لیے اتنا ہی قابل نفرت ہو گیا. حالانکہ ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہماری فیملی کا یہ گناہ گار شاید ہماری نجات کا سبب بن جائے. شاید ہماری کوئی قربانی، ہماری کوئی خدمت اور اس گناہ گار سے ہماری کوئی محبت، اس کے کسی کام آ جانا اور اس کو عزت دے دینا ہمارے نفس پہ بڑا گراں گزرتا ہے. لیکن اگر ہم ایسا کر لیں تو شاید اس کو بھی دین سے محبت پیدا ہو جائے. وہ کہے کہ صحیح دین تو یہ ہے، اس نے میرے گناہوں کے باوجود مجھے معاف کر دیا، اس نے میرے گناہوں کے باوجود مجھے عزت دی. آج تو سب سے پہلے ہماری نگاہوں میں حقارت آ جاتی ہے گناہ گار کے لیے، اور جب نگاہوں میں گناہ گار کے لیے حقارت آئے اور اپنی عبادت پر اپنا آپ بڑا لگنے لگے اور اپنے اچھے اعمال پر ہمیں اپنا قد بڑا لگنے لگے تو وہ لمحہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمیں ادھر ہی رک جانا ہے، ہمیں ادھر ہی رک جانا ہے، اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جانا ہے اور غور کرنا ہے ابلیس نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ گناہ گار جو ہے نا ہمارے ارد گرد کے، یہی ہماری نجات کا سبب بن سکتے ہیں. جو نیک لوگ ہیں وہ تو اپنی نیکیوں کے ساتھ بھاگ کے چلے جائیں گے جنت میں. ہم نیکوں کو کیا سدھاریں گے؟ ہم نیکوں سے کیا ہم ان کے لیے کریں گے؟ انہوں نے تو اپنی نیکیاں اتنی اکٹھی کر لیں، وہ تو مزے سے کیا کہنا چاہیے اللہ کے مقربین میں چلے جائیں گے. ہمارا امتحان تو ہمارے ارد گرد کے گناہ گار ہے نا. تو ان کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرنا اور اپنے دلوں میں اس چیز کو راسخ کرنا کہ کسی گناہ گار سے اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نفرت نہیں کر سکتے. اس چیز کو سمجھنے دیکھیں، ایک کمپنی ہے نا، اگر اس کی پروڈکٹ خراب نکلی ہے تو ہم سارا الزام اس کمپنی کو دیں گے. تو نعوذ باللہ جو اللہ کی خلق ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا جملہ ہے نا کہ اللہ کی مخلوق کو بے عیب دیکھو، یہ انہوں نے کہا تھا نا. کہ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم ان کو کیسے عیب دیکھ سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، خیر اور شر، مسلمان اور غیر مسلم، گناہ گار اور نیک، یہ سارے اللہ کے بھید ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. یہ جو اگر کیا کہنا چاہیے رات نہ ہو تو دن کا اجالا نمایاں ہو، یہ اندھیرا ہی ہوتا ہے جو روشنی کو نمایاں کرتا ہے. تو بدصورتی نہ ہو تو خوبصورتی کا تو معیار ہی نہ رہے. تو یہ ساری اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے کھیل ہیں. ہم جب ان کی فلسفی کو سمجھتے ہیں تو بلیو کریں تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حقیقت کیا ہے. اور اسلام یہی جو ہے صوفیہ کرام کا یہی انداز تبلیغ تھا، یہی ان کا مشن ہوا کرتا تھا. اور اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے سفر کیے، وہ کہاں سے اٹھے اور کہاں نہیں گئے. اللہ کے دین کی جو طلب ان کے اندر تھی، جب انہوں نے دین کو سیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ایسا پیغام ہے جو ہم نے آگے پہنچانا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کو، ہماری فیملیز کو بغض، حسد، کینہ، ان سب چیزوں نے کیسے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا ہے کہ سگے رشتے ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، بری نظروں کی وجہ سے، بری لفظوں کی وجہ سے. کتنی زیادہ برائی پھیل گئی ہمارے گھروں میں. وجہ کیا ہے؟ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہمارے اندر برداشت، صبر سب ختم ہو گیا. اور جو ہمیں اللہ نے دیا ہم نے اس پہ شکر کرنا چھوڑ دیا، اور جو دوسرے بہن بھائی کو دیا اس کے اوپر ہم حسد میں مبتلا ہو گئے. ہم نے اپنی دنیا بھی خراب کی، دنیا کے رشتوں کی محبت بھی ہم نے گنوا دی، اور اپنی آخرت میں اپنی نیکیوں کو بھی آگ لگا کے جلا دیا. جب دین کی سمجھ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے اللہ نے کیا کہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں. قسم کھا کے کہا ہے اللہ نے. اور کون گھاٹے میں نہیں ہے، وہ بھی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو یہ باتیں غور و فکر کرنے کی ہیں، یہ باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں. آج کیا ہے؟ آج کوئی اسلام جو ہے نا
پرانے زمانے میں تو یہ تھا نا کہ اسلام کو پھیلانے کی ضرورت تھی، اسلام کی تبلیغ کی ضرورت تھی. آج مسلمان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلمان اپنے جسم کے ساتھ تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن آج ہمارے قلوب جو ہیں، ہمارے دل جو ہیں وہ مردہ ہو گئے ہیں. آج ان مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی پر آج محنت جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے. اگر ہم نے کسی ایک مردہ دل کو بھی زندہ کر دیا تو شاید وہی ہماری نجات کا سبب بن جائے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہمارا دل جو ہے، ہمارا جو قلب ہے وہ روشن ہوگا. جب ہمارا باطن روشن ہو جائے گا تو پھر ہم ایک شمع بن جائیں گے، روشنی بکھیرنے والی شمع. تو اس پہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور تزکیہ جو ہے، یہ تزکیہ محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور محبت بے لوث ہوتی ہے. محبت تو سب کے لیے ہوتی ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے محبت کرتے تھے. ان کے گھر تو کوئی بھی آ جائے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، کوئی بھی آ جائے، میرے کریم آقا تو سب کے لیے مہربان تھے. ان کی میزبانی، ان کا دسترخوان، ان کی مہربانی ہر ایک کے لیے تھی. وہ نہیں دیکھتے تھے کسی کو بھی یہ کون ہے. اور پھر ہم اہل بیت کی جب کہانیاں پڑھتے ہیں تو کس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے مہربان تھے. اسی آقا کی سنت کو لے کے وہ آگے چلے. اور جو یہ محبت جو ہے جب ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے قلوب روشن ہو جاتے ہیں، ہمارے قلوب کے اندر ایمان جڑ پکڑ لیتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر یہ محبت جو ہے یہ آگے ہم منتقل کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. اور یہی جو فرد سے فرد کی محبت، فرد سے فرد کی اصلاح اور فرد سے فرد کا تعلق، یہی جو ہے نا وسیلے کی فلسفی ہے. یہ اسی فلسفی کی نشاندہی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھایا گیا. سورہ فاتحہ میں ہمیں کہا گیا نا کہ ایمان والوں کا ساتھ ہم مانگتے ہیں، ان لوگوں کا جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. انعام یافتہ لوگوں کا ہم نے کیا کیا؟ ساتھ مانگا. اور ساتھ مانگنا کیا ہے؟ ساتھ مانگنا یہی ہے نا کہ ایک تو ان سے ہمارا قلبی تعلق پیدا ہو جائے گا، اور پھر ان کی نسبت ہمیں مل جائے گی. اور جب ان کی نسبت ملے گی تو ان کا فیض ہمیں ملے گا. یہ فیض جو ہے یہ ایسی نظر نہ آنے والی چیز ہے کہ جس کو دیکھے بنا ہم اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اور پھر ہمارے باطن میں تبدیلی کا باعث جو ہے وہ بن جاتا ہے. ہمارے عمل میں تبدیلی اسی وقت آتی ہے جب ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ والوں سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے. جب ان سے ہماری نسبت اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو پھر یہ قوت جو ہے یہ ہمیں مل جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری زمانے کے بارے میں بتایا تھا نا کہ ایمان بچانا بے حد مشکل ہو جائے گا، تو پھر صحابہ نے پوچھا تھا اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے کہا تھا ایمان والے اکٹھے ہو جائیں. تو ایمان والے اکٹھے ہونا کیا ہے کہ مل جل کے ایک دوسرے کو پھر سب تقویت دیتے ہیں. انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہی بات ہے کہ بہترین سرمائی ہے، بہترین اللہ کا نقطہ عروج ہے اس کی مخلوقات میں سے. جتنی بھی اس نے چیزیں پیدا کی کائنات میں، سب سے خوبصورت چیز انسان ہے. اور انسان کے اندر سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ اس کا قلب ہے، اس کا دل ہے، جو محور ہے، جو مرکز ہے. اور کہا گیا نا کہ اگر یہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی صحیح نہیں ہے. اور یہ جو قلب ہے اس کی جو آبیاری ہوتی ہے، اس کی جو درستگی ہوتی ہے، یہ اگر صحیح راہ پر ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس کی درستگی کا، کہ یہ اللہ والوں سے جڑ جائے. جب یہ اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے، اس کو ایسے لوگوں کی معیت مل جاتی ہے، تو پھر جو ہے عمل میں خود بخود تبدیلی آ جاتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل کے اندر تو کوئی اور بسا ہوا ہے اور عبادت ہم کسی اور کی کر رہے ہیں. وہی بات ہے نا کہ انسان یا مومن ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے، درمیان میں کوئی رستہ نہیں ہے. ایک طرف مومن ہے اور ایک طرف کافر ہے، جو سینٹر میں ہے وہ منافق ہے.
اگر آپ کافر نہیں ہیں، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ مسلمان ہیں، یا تو آپ مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں، اب آپ نے مسلمان ہو کے آپ ادھر آ گئے، اس صف میں آ گئے۔ اب جب مسلمان ہیں تو پھر مسلمان ہیں، اگر دل میں نفاق ہے تو پھر آپ سینٹر میں آ گئے، اور سینٹر والے جو ہیں ان کے لیے بہت سخت احکامات ہیں۔ وہ ہے نا، بڑے خوبصورت اشعار اس بارے میں علامہ اقبال کے بھی ہمیں ملتے ہیں، اور وہ ایک شعر ہے: عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ تو مطلب ہم دو روی اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمیں ایک ہونا ہے، ایک طرف رخ کرنا ہے، اور جب ایک طرف رخ ہم کر کے یکسو ہو جائیں گے تو پھر ہمارے عمل میں تبدیلی آئے گی۔ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ تو یہ دو روی چلتی نہیں ہے، اور یہ جو دو روی ہے اس کا ادراک جو ہے وہ اہل سلوک جو ہے وہ ہمیں کرواتے ہیں۔ جب ہم سلوک کی راہ پہ جاتے ہیں تو اہل تصوف جو ہیں وہ ہمیں ہماری ذات سے ہی ہمارا سفر شروع کرواتے ہیں، اور جب ہم اپنی ذات کے اندر جھانکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ پھر انسان کو انتخاب کرنا ہوتا ہے، یکسو ہونا پڑتا ہے، کدھر اس نے رخ کرنا ہے یہ اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ انسان کرتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے، اور جب وہ چل پڑتا ہے تو پھر راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ ان رکاوٹوں میں کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ساتھی ہوتے ہیں نا، وہ جو کمزور پڑنے لگتا ہے تو باقی کے ساتھی اس کو ہمت بندھاتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، امیر سفر اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر اس قافلے کے کمزور بھی اور جو توانا لوگ ہیں وہ سارے اکٹھے ہی منزل پہ پہنچتے ہیں۔ پہنچنا سب نے اکٹھے ہے انشاءاللہ۔ تو ایک دوسرے کی ہمت بن کے، ایک دوسرے کا سہارا بن کے، جب ایک قافلے میں کوئی شمولیت اختیار کر لیتا ہے تو قافلے والے اس کو چھوڑتے تھوڑے ہی ہیں، پھر کمزور بھی جاتا ہے اور تنومند بھی جاتا ہے، جس کے پاس اچھی سواری ہے وہ بھی جاتا ہے، اور جس کے پاس ہلکی ہے وہ بھی جاتا ہے۔ جب رخ کر لیا جاتا ہے تو پیدل والا بھی پہنچ جاتا ہے اور گاڑی والا بھی پہنچ جاتا ہے۔ سفر کو رکنا نہیں چاہیے، سفر کو جاری رہنا چاہیے۔ یہ سفر جو ہے نا، جو خلوص نیت کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھتا ہے اس کو منزل ضرور ملتی ہے، کیونکہ منزل کے ملنے کا انحصار صرف اور صرف نیت کی پیورٹی پہ ہے۔ نیت خالص ہے تو سفر میں منزل ضرور ملے گی۔ راہ سلوک کا منزل ہے، جو سفر ہے وہ ہے ہی ایسا۔ اس میں جو سودا جو ہوتا ہے نا وہ صرف اور صرف نیت پہ ہوتا ہے۔ نیت ہے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے، اگر نیت میں گڑبڑ ہو گئی تو پھر جو ہے نا، پھر آپ لڑک جاتے ہیں، پھر آپ آگے چل ہی نہیں پاتے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو بھی آپ نے اب تک پڑھا، جو بھی سیکھا، اس میں یہ جو نیا ہے جب یہ شامل ہوگا تو آپ کی سوچ کا انداز جو ہے نا یہ ایک نیا رخ اختیار کر لے گا، اور آپ لوگوں کی جو رائے، آپ لوگوں کی جو ابہام ہے اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں آئیں تو مجھے ضرور شیئر کریں۔ میری جو کلاس کی اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو الحمدللہ کرتی ہیں، لیکن جو لسنرز گروپ والے ہیں وہ اس کو لسنر گروپ میں شیئر کرنے کی بجائے یا انڈیویجول مجھے میسیج بھیجنے کی بجائے اگر آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں تو آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ اور جو لسنر گروپ والے ہیں ان سے میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ مجھے انڈیویجول میسیج بھیجنے کی بجائے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیا کریں، اور کیونکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس پرماننٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا اتنا زیادہ کام ہو جاتا ہے کہ پھر آپ لوگوں کو تاخیر ہو جاتی ہے، اور آپ لوگوں کو پھر تھوڑی کوفت اٹھانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ جواب دے دیا جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گی، آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں،
بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔